قابل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نبی قتادہ تھا۔ اس ترجمۃ الباب کے ساتھ اس تعلیق کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ترجمۃ الباب تو یہ تھا کہ شکار جو ہے اس کا ہدیہ تحفہ قبول کرنا جائز ہے، اور پیچھے جو باب آیا تھا اس کے ساتھ مناسبت بھی ہے کہ اس میں تھا کہ کسی چیز کا کسی سے ہیبہ طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا، یہ بھی جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکار کا ہدیہ قبول فرمایا، تو یہ دلیل ہے کہ شکار جو ہے اس کا ہدیہ قبول کرنا یہ جائز ہے۔ چلو حدیث بیان کی ہمیں سلمان بن مہران نے حرب نے فرمایا، اپنے حدیث بیان کی ہمیں شعبہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس بن مالک یہ اور حضرت مالک بن انس، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ صحابی ہیں، پہلے انس جو ہیں وہ تابعی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ بھئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شکار کو دوڑایا، شکار جب اپنی بل کے اندر ہوتا ہے اسے برانگیختہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے نکلے اور بھاگے، تو شکار جو تھا خرگوش، ارنب خرگوش، تو اس کو ہم نے اپنی بل کے اندر دیکھا تو ہم نے اسے بھگانے کی کوشش کی تاکہ باہر نکلے، بھاگے اور پھر پکڑا جائے۔ مرہ زہران یہ جگہ کا نام ہے، مرہ زہران یہ جگہ کا نام ہے، مکہ شریف کے قریب ہے، یہ بطن مرہ کے ساتھ مشہور ہے۔ اس جگہ وہ خرگوش جو تھا کسی جھاڑی بل میں چھپا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، بھڑکانے کی، تاکہ یہاں سے اٹھے اور بھاگے۔ تو چلو پس کوشش کی قوم نے کوشش کی کہ وہ پیچھے جائیں اور شکار کو پکڑ لیں اور اس شکار کو حاصل کریں، لیکن لوگ جو تھے وہ تھک گئے، شکار ان پر غالب آ گیا، مراد ہے کہ پکڑ نہیں سکے شکار۔ خرگوش جو تھا اپنی جگہ سے تو وہ نکل آیا، بھاگ پڑا، تھے لوگ بھی پیچھے بھاگے، لیکن وہ چونکہ تیز دوڑ رہا تھا تو لوگ تھک گئے۔ بس پا لیا میں نے اس کو اور پکڑا میں نے اس کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے اس کے پہنچ گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، پا لیا۔ تو یہ ہا ضمیر کے لوٹانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ مؤنث ہو، اس کا مطلب ہے کہ ارنب کا جو لفظ ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پھر آیا میں اس شکار کے ساتھ ابا طلحہ کو، ابا طلحہ حضرت ام سلیم جو ان کی والدہ تھی، ان کے خاوند تھے، ذبح کیا انہوں نے اس کو اور بھیجا ساتھ اس کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی یعنی ورک کے ران کے یا رانوں کے، ورک تے ران اے بھئی ورک کہتے ہیں جو ستھل کے اوپر والی جگہ ہوتی ہے اس کو ران، تے فخذ اے ران کو کہتے ہیں۔ اے راوی کو شک ہے جو اے فرمایا بھی میں نے ران کے اوپر والی جگہ بھیجی یا خود ران بھیجی، بس قبول فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا تو حضور نے قبول فرمایا۔ قابلہ سے ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت آ گئی کہ شکار کا ہدیہ اس کی کوئی جز کو قبول کرنا جائز ہے، کہ اے جو خرگوش تھا اس کی ران، ستھل ران جو ہے
وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ دی تھی، حضور نے قبول فرما لی، تو آپ کا قبول فرمانا جواز کی دلیل ہے۔ اس حدیث میں ایک تو شکار کے پیچھے جو حلال ہو جائز ہو اس کے پیچھے دوڑنا پکڑنا یہ بھی جائز ہو گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح کیا کہ منع نہیں فرمایا۔ اور دوسرا، شکار کے پیچھے شکار کرنا یہ اس وقت جائز ہے کہ جب محض لاب کی وجہ سے نہ ہو، انہیں فضول مارے پھینک دے۔ اور تیسرا، ایسا نہ ہو کہ سارا وقت شکار میں لگا دے، نماز رہ جائے، روزے کا مہینہ ہو تو شکار کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، یا اس طرح اور کوئی ایسا معنی نہ ہو تو پھر شکار کے پیچھے جانا جو ہے یہ جائز ہے۔ اور دوسرا، اگر کئی بندے شکار کے پیچھے بھاگیں تو جو کو پکڑ لے گا وہی اس کا مالک ہوگا، کہ یہاں اور لوگ رہ گئے تو آپ نے پکڑ لیا تو وہ اسی کے مالک ہو گئے۔ اور تیسرا، بھائی شکار کا ہدیہ جو ہے وہ قبول کرنا بھی جائز ہے۔ کہ تیسرا، بھائی اگر کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں، عظیم المرتبت کی بارگاہ میں چھوٹی چیز ہدیہ کی جائے تو وہ اس کو قبول کرے۔ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کی گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی وجہ سے نہیں، دینے والے کی محبت کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس ہدیہ لے آئے تو بندہ اس دینے والی چیز کو نہ دیکھے، بلکہ جو لے آنے والا ہے اس کی جو محبت ہے، اس کی عقیدت ہے، اس کی وجہ سے اس کو قبول کر لے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو خرگوش ہے یہ حلال ہے، خرگوش کا کھانا جائز اور حلال ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پکڑ کے لے آئے۔ اور حدیثوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے اور بھی کئی حدیثیں اس طرح کی مروی ہیں، لہٰذا یہ دلیل ہو گئی کہ خرگوش جو ہے وہ حلال ہے۔ کوئی لوگ اپنے عقل اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حرام ہے، جو یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے۔ حلت اور حرمت میں شریعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، لہٰذا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو یہ دلیل ہے کہ قرآن فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور منع فرمائے تو رک جاؤ۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو یہ دلیل ہے کہ خرگوش کا کھانا اور اس کا شکار کرنا جائز ہے۔